السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل موٹی بات میں۔ آج ہم مسلمانوں کے موجودہ حالات پر خصوصی ٹاپک وہ ایسے کون سے 3 کام ہیں جسے کرنے پر مسلمان ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آج دنیا میں مسلمان واحد ایسی قوم ہے جسے ہر جانب ضرب مل رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا قصور ہے مسلمانوں کا؟ کیوں یہ ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے؟ کیوں کبھی ان کی شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے تو ان کی مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، کبھی ان کی ملکیت پر ناجائز قبضے کی نیت سے نظر رکھی جاتی ہے تو کبھی ان پر دیش میں غیر ملکی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ان ساری غیر آئینی صورتحال کے خلاف ہم اکثر احتجاج اور اس کے خلاف مضبوط آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ملک میں امن و سکون قائم نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کے چند اہم اسباب ہیں جنہیں آج ہم مکمل نظر انداز کر کے صرف احتجاج اور اس کے خلاف آواز اٹھانے پر ہی کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں، یہ تو ہمارا دستوری حق ہے، اس کو استعمال کر کے ہم ہر غلط فیصلے اور قانون کی مذمت کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ عملی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان عملی کام کے بارے میں آگے گفتگو کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے پورا دیکھیں۔ اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں مسلمان ہی ان حالات کا شکار کیوں۔ دراصل یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہمیشہ حق کے سامنے باطل کھڑا رہا۔ آج بھی موجودہ تمام ادیان میں مسلمان ہی حق پرست ہے، جو حقیقی معبود لا شریک کو پوچھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل اسے ہر جانب تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس پھلدار درخت کو دیکھنا ہوگا جس کی پھل کی وجہ سے وہ ہمیشہ پتھروں کا سامنا کرتا ہے۔ تو کیا ایک پھلدار درخت کانٹے دار درخت کی بنسبت ذلیل ہو گیا کہ پھل دینے کے باوجود وہ پتھروں کی ضرب پر ہے اور کانٹے دار درخت کے پاس سے کوئی گزرنا بھی نہیں چاہتا؟ ظاہر تو یہاں اچھائی کی رسوائی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یاد رکھیں، ذلت و رسوائی تو کانٹے دار درخت کی ہی ہے جس کی تکلیف کا احساس ہر کسی کو ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ سے اسے صفحے ہستی سے ہٹانے کے لیے انسان ذرہ برابر نہیں سوچتا۔ اس کا وجود صرف اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کہ دنیا کا ماحولیاتی نظام خراب نہ ہو۔ اس کے برخلاف میویدار درخت کو لوگ اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں۔ اس کی ہر ضرورت اور خوراک کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اسے کاٹنے یا نقصان پہنچانے پر بھی گریز کیا جاتا ہے، بلکہ ہر لمحہ وہ اپنے مالک کی نگرانی میں رہتا ہے۔ جب تک کہ اپنی عادت کے مطابق پھل دیتا رہتا ہے، وہ اپنے مالک کی خاص نگرانی میں رہتا ہے۔ جس وقت وہ اپنی عادت سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے مالک کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے پتھروں کے نشانے پر آ جاتا ہے۔ یہی مثال آج مسلمان کی ہے، جس نے اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق اسلامی تعلیمات کو پس پوش ڈال دیا اور نفس پرستی کا غلام ہو گیا۔ جب اس نے اپنے نفس کو اپنے ایمان پر قابض ہونے دیا تو رب نے اپنے لطف و کرم سے اسے محروم کر دیا، اس کی وجہ سے آج وہ کافروں کے نشانے پر ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان سب سے ناپسندیدہ عمل فرقہ واریت کی شدت پسندی ہے۔ جہاں قرآن و سنت کے احکام پر مسئلے کے قول و عمل کو ترجیح دی جاتی ہے، یہی نہیں بغیر دین حق کے جانے باپ دادا اور خاندان کے عقائد کی اندھی پیروی کی جاتی ہے، جو آگے چل کر شرک کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں جو دوسرا بڑا گناہ پنپ رہا ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں لاپرواہی ہے۔ یوں تو ہماری بدعمالیوں کی لمبی فہرست موجود ہے، انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی مدد رک گئی ہے۔ آج دنیا کی ایسی کوئی مسجد نہیں، حتیٰ کہ حرم مکہ و مدینہ میں مسلمانوں کی مدد اور فتح کی دعا کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو قرآن و سنت کے بجائے مسلکی اور خاندانی عقائد کی بنیاد پر چلنا شروع کر دیا۔ اگر ہم یہ 3 کام یقینی طور پہ کر لیں، صبح قیامت تک مسلمان ہی فتح یاب رہے گا اور دشمن ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائے گا۔ نمبر 1، اصلاحی طور پر فوراً اپنی بدعمالیوں، معصوموں پر ظلم، غریبوں کے ساتھ ناانصافی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، کاروبار کے معاملات میں بے ایمانی، ناجائز کسی پر قبضہ، یتیموں کے مالوں کو ہڑپ جانا، ایک اللہ کے بجائے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا، ان سارے امور کو چھوڑیں جو اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتی ہیں، اور جب تک ان سے سچی توبہ کر کے صراط مستقیم پر نہ چلیں، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ ان بدعمالیوں سے صرف مسلمان اور مسلم سماج کو ہی نقصان ہوگا، جبکہ اللہ کی شان اور کبریائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے
فوراً اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے تاکہ مسلم معاشرے اور ہماری آخرت کو مزید نقصان ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوسرا کام، اتحاد کو لازمی بنانا ہوگا۔ یہ وقت کا عین تقاضا ہے کہ مسئلے کی شدت پسندی سے باہر نکل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ مسلک ہمیں اخروی کامیابی نہیں دلائے گا سوائے اس کے کہ ہمارا خاتمہ قرآن و سنت پر ہو۔ اس نازک حالات میں حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم بغیر کسی تفریق کے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ سارے مسلم حکمران اور با اثر لوگ ایک ہی سیاسی پارٹی کے پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ جب 20 سے 25 کروڑ مسلمان کی تائید ایک طرفہ ہو جائے گی تو یقیناً پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بل یا قانون پاس ہونے کی جرات نہیں کر پائے گا، اور اسی وقت کفر کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یہ عمل نفسی طور پہ بہت کٹھن ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حالات گواہ ہیں، ہم مختلف پارٹیوں میں بٹے رہنے سے مسلم اتحاد کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے، جس کا فائدہ سیکولرزم کے نام پر دوسری پارٹیاں اٹھا رہی ہیں، جس کی زندہ مثال آندھرا پردیش کی سیاست سے لے سکتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے کس طرح سے استعمال کر کے اقتدار حاصل کیا گیا اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس نادانی کو اب فل سٹاپ لگانا چاہیے اور حکمت اور ایک قوم ایک پارٹی کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے مسلم اتحادی انقلاب کیسے ملک اور سارے جہاں میں سکون کی ہوا لائے گا۔ تیسرا کام، اب جبکہ ہم نے اپنے بدعمالیوں سے توبہ کی اور مسلم اتحاد کو قائم کیا تو فوراً اس کی حفاظت کے لیے اسباب کی حد تک ہمیں مسلم میڈیا کو قائم کرنا ہوگا۔ میڈیا میں ایسی ہائیڈرولک طاقت ہے جو دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر سکتی ہے۔ یہی نہیں، میڈیا کے ذریعے آنے والی نسلوں میں بھی انقلاب کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ آج جو ماحول میں گند پھیلی ہوئی ہے وہ میڈیا کی مرہون منت ہے۔ اسی میڈیا نے لوگوں میں بھائی چارہ ختم کر دیا، نفرت کے بیج بوئے۔ آج کے سائنسی انقلابی دور میں میڈیا سیکنڈوں میں سچ کو غلط اور غلط کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں مسلم معاشرے کے درد اور اس کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو اجاگر کرنے ایک سنجیدہ مسلم میڈیا پلیٹ فارم کی سخت ضرورت ہے تاکہ حق کی آواز کو بلند اور باطل کے چیخوں کو دبا سکے۔ آج مسلمانوں کا روپیہ پیسہ بیجا نفسی خواہشات میں لگ رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وقت اور حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے فوراً ٹی وی میڈیا قائم کیا جائے، حق بیانی اخبارات کو منظر عام پر لایا جائے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو صرف تفریحی مواد سے محدود نہ رکھتے ہوئے اس با اثر پلیٹ فارم کو مسلمانوں کی آواز بنایا جائے۔ جب ہم یہ تین کام کر لیں گے تو یقین جانے کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ ان حالات سے لڑنے کے لیے دفاعی دیوار تیار ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوراً اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور انقلابی تبدیلیاں لائیں تاکہ مسلم سماج کو مزید نقصان ہونے سے بچایا جا سکے۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں۔ اوپر بتائی گئی 3 باتوں کو 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے مددگار و معاون ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک اور متحد بنائے، اپنے مفاد اور نفسی خواہشات کو رضا الہی اور مسلم امہ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے با اثر لوگ اور سیاسی لیڈران کو ایک پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔